ایک تصویر میری نظروں سے گزری. عدنان سمیع خان کے کان میں کیا گھس گیا ہے, ہم ذرا یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. میں کان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان نے جناب بھارت کو شکست دی ہے. انڈیا اور پاکستان جب آمنے سامنے ہیں تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے انڈیا کے خلاف. وجے شاہ نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس ویڈیو پیغام کے اندر جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا ہے کرنل صوفیہ سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کریں گے. بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ پاکستان کی جو انٹرنل نیوز ہیں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہا کریں. آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے کہ وہ ٹینشن ہمیں جو بارڈر کی ٹینشن ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرے گی تو ہمیں اسپیس ملے گی, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عدنان سمیع خان کے کان میں کیا گھس گیا ہے, ہم ذرا یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. میں کان کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں بھی ذرا بات کریں گے, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جناب بھارت کو شکست دی ہے. جی ہاں, کھیل کے میدان میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے, دل گارڈن ہوا ہے. یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم لوگ پہلے کامنٹ میں پن کر رہے ہیں ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک, آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جب بھی ہماری کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا صوفیہ, کرنل صوفیہ, یہ وہی خاتون ہیں جو ان کی انڈین آرمی سے تعلق رکھتی ہیں, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی تو ان کو ایز اے اسپوکس پرسن جو ہے وہ سامنے لایا گیا تھا, اور انہوں نے آپریشن سندور کی وجہ سے 2 خواتین کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ جناب آپ جا کے جو ہے وہ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو دیں. ایون دو دیٹ واز ویری شارٹ لیوڈ, اور تھوڑی دیر کے بعد چند دنوں کے اندر ہی وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اور ان کے جو ایک اور وکرم مسری جو ان کے فارن سیکرٹری تھے, ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا. ان کو بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ بھی ہٹا دیے گئے تھے کیونکہ ان کی بیشنگ اتنی ہو رہی تھی. یہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا. تو اینی وے, اب جو کرنل صوفیہ کا جو ایک ایشو تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہ ہوا یہ تھا کہ ان کے ایک وزیر ہیں مدھیہ پردیش کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے وجے شاہ. تو وجے شاہ نے جو ہے ایک بڑا گھٹیا کامنٹ کیا تھا ایک تقریب میں کھڑے ہو کے کرنل صوفیہ کے بارے میں, ایک مسلمان خاتون کے بارے میں بڑا ہی گھٹیا کامنٹ کیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ جناب مودی نے بڑا کمال کر دیا ہے. مودی نے جن لوگوں نے جو ہے وہ بھارتیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا, انڈینز پہ پہلگام کے اوپر اٹیک کیا تھا, تو مودی نے انہی کی بہن کو جو ہے وہ بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے اس جنگ کے بارے میں جو ہے نا وہ تفصیلات شیئر کرو. اب اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم سٹارٹ ہوا انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا کے باہر بھی. ایون پاکستان سے بھی بڑا کرٹیسزم ہوا کہ یہ دیکھو مسلمان خواتین کے حوالے سے جو ہے نا یہ کیا گھٹیا قسم کے جو ہے وہ کامنٹس کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے صرف وہاں رکا نہیں, بہت امبیرسمنٹ ہوئی انڈیا کو, پوری دنیا کے اندر امبیرسمنٹ ہوئی کہ بی جے پی کا وہ جو ایک مسلم دشمن جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو کے بالکل سامنے آ گیا. الٹیمیٹلی کرتے 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 معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک چلا گیا, اور سپریم کورٹ نے اس نے بڑی معافیاں تلافیاں کرنے کی کوشش کی لیکن کہانی نہیں بنی, اور سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی کی جائے. لیکن ابھی تک کوئی واضح طور پہ اس کے اگینسٹ ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے. اب اس نے کیا کیا ہے, یہ جو وجے شاہ اس نے کیا حرکت کی ہے کہ اس نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے, اور اس ویڈیو پیغام کے اندر جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا ہے کرنل صوفیہ سے. کہ اب اس کو یاد آیا نا کہ مطلب جب ہوا یہ ہے کہ ایک اندر انڈیا کے اپنے اندر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہے اس کی سیٹ لینی چاہیے اور اس سے اس کا ریزگنیشن لینا چاہیے. تو اب یہ اس جوگا ہو گیا ہے کہ یہ اب ایک جس مسلمان خاتون سے یہ باتیں کر رہا تھا نا اسی مسلمان سے معافیا مانگنے کے اوپر اترا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی, صرف اپنی سیٹ بچانے کی خاطر. تو اس نے کہا کہ جی وہ میری نا زبان کی غلطی تھی, میں بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا, میں بات کچھ کر گیا, اور میرا مقصد جو ہے وہ توہین کرنا نہیں تھا. اور اس نے کہا میری بات کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا گیا. یہ ٹپکل وہ جو ایک پولیٹیشینز اکثر کہتے ہیں نا, آپ سمجھ نہیں سکے میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. مجھے بار بار یاد آتا ہے ایم کیو ایم کا زمانہ, جہاں پہ الطاف بھائی جو ہے نا وہ دنیا جان کے چھکے مارتے تھے, اور اس کے بعد جب چینلز جو ہیں وہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ان سب کو جو ہے وہ فون پہ لیتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے آپ سمجھ نہیں سکے بھائی نے کیا کہا ہے, بھائی یہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے, بھائی کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. اور اسی طرح جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں کوئی نہ کوئی چھکا مارتے ہیں, اور بعد میں ان کے جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے جو رہنما ہوتے تھے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ جناب آپ سمجھ نہیں سکے, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا. اب یہ وجے شاہ بھی جو ہے بیسکلی یہی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس ساری چیز کے اوپر. ابھی تک ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا وہ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے, اور وہ بی بی سی اردو نے ایکچولی اس کے اوپر لکھا کہ آج سے چند دن پہلے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں علی خان, اب یہ بھی ایک مسلمان ہیں, ان کا علی خان محمود آباد, اور انہوں نے جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لکھی تھی, اور انہوں نے جو صورتحال تھی اور جتنا چیخنا چنگاڑنا
چل رہا تھا انڈین میڈیا کی طرف سے، اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا تھا کہ کاش یہاں پہ موب لنچنگ جو ہوتی ہے، لوگوں کو گاؤں ماتا کے چکر میں مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس ویلاگ میں آنے سے پہلے بھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایک اور اسی طرح ایک مسلمان کو جو ہے وہ اس چکر میں ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ایک ٹرک کے اندر جو ہے وہ گائیں رکھ کے لے کے جا رہا تھا، صرف ٹرانسفر کر رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اس کو اتار کے جو ہے مارنا شروع کر دیا. تو اس کے اوپر یہ جو پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر علی خان، انہوں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ کاش اس کے اوپر بھی اتنی ہی آواز آپ لوگ بلند کریں کہ جو اتنی تفریق ہوتی ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ یہی سب کچھ کریں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی اور ان کو فوراً گرفتار بھی کر لیا گیا. الٹیمیٹلی پھر ان کی بیل ہو گئی، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، ان کی بیل ہو گئی. لیکن سپریم کورٹ نے ان کی بیل جو کی وہ بھی اس شرط کے اوپر کی کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر نا دوبارہ کامنٹ نہیں کریں گے. مطلب یہ آزادی اظہار کا حال ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ جی آپ نے بولنا نہیں ہے اس کے اوپر، چپ کر کے بیٹھ جائیں. جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے بولنا نہیں. لیکن دوسری جانب یہی جو وجے شاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر ارنب گوسوامی کا پورا ایک جو ہے وہ لکھا گیا. ایک اور جو ایک صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آلٹ نیوز کے شریک بانی اور فیکٹ چیکر ہیں محمد زبیر. انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ ارنب گوسوامی جو ہے وہ پروفیسر علی خان کے حوالے سے تو پورا پروگرام کھڑکا دے گا، لیکن وجے شاہ نے جو بکواس کی تھی اس کے اوپر کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا تعلق بی جے پی سے ہے اور کیونکہ وہ ہندو ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن جو مسلمان پروفیسر ہے اس کو بیٹھ کے یہ کہے گا. اس نے پورا ارنب گوسوامی نے پورا اس پہ پروگرام کیا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اس کی ہمت کس طرح ہوئی کہ یہ اس قسم کی بات کرے. تو یہ فرق ہے اس ملک کے اندر کہ مسلمانوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہندوؤں کو جو ہے وہ کس طرح ٹویٹ کیا جاتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس کے اوپر ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا. اب ذرا دیکھیے گا، یہ میں نے ابھی تک نا، آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے یہ پچھلے 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے پہلگام کو جو واقعہ پیش آیا تھا، لیکن میں نے اس پوری چیز کے اندر کبھی عدنان سمیع خان کو ڈسکس نہیں کیا. لیکن آج میں مجبور ہو گیا کیونکہ ایک تصویر میری نظروں سے گزری اور یہ وہ تصویر ہے، یہ عدنان سمیع کی یہ تصویر ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا. اس نے ایکچولی عدنان سمیع نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا جسٹ ریسیوڈ مائی کسٹمائزڈ ان ایئر مانیٹرز فرام الٹیمیٹ ایئرز پرو ان یو ایس اے فار مائی لائیو کانسرٹس. These are my second pair and they sound incredible. They made this design with the Indian flag specially upon my request. اچھا، اس کو جو ہے وہ اس نے اپنے ہیڈ فونز بنوائے یہاں پہ. اب عام طور پہ ہم لوگ بھی جب پروگرام کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بھی ایک وہ ہیئرنگ ایک کوئی نہ کوئی اکوپمنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں انسٹرکشنز وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں ہمارے پروڈکشن روم سے. تو یہ بیسکلی وہ چیز ہے. اب اس نے بیسکلی یہ تصویر کھینچی اور 3 الگ الگ تصویریں، جو اگر آپ کو قریب سے نظر نہیں بھی آ رہا تو پھر اس کو اور زوم ان کر کے جو ہے اس نے یہ 3 تصویریں جو ہے وہ شیئر کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ انڈین فلیگ بنا ہوا ہے. میرے لیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عدنان سمیع جو ہے یہ تقریباً سن 2001 سے انڈیا میں رہ رہا ہے اور ظاہری بات ہے آپ جانتے ہوں گے پہلے پاکستانی سٹیزن تھا، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ 2001 سے انڈیا شفٹ ہوا اور 2016 میں جا کے جو ہے وہ اس کو انڈیا کی سٹیزن شپ ملی. اچھا، اب 2001 سے لے کے آج 2025 ہو گیا ہے. اس کی ایک عادت ہے، یہ اپنے آپ کو نا بار بار پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ بھی انڈین فلیگ ہے، یہ دیکھو میں انڈین ہوں، یہ دیکھو مجھے انڈیا بہت پسند ہے. مطلب جنہوں کہتے ہیں نا میٹھا کو زیادہ پاتا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے تجھے، اتنی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ تجھے بار بار ٹھیک ہے تیرا فیصلہ تھا، بالکل ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ملک چھوڑ کے وہ دوسرے ملک میں جانا چاہے جا سکتا ہے. تو نے پاکستان چھوڑ کے اس کے دشمن ملک انڈیا کو چوز کیا، ٹھیک ہے تیرا رائٹ ہے بھائی، تو چلا جا. لیکن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب اب اپنے کان کے اندر بھی تو نے انڈیا گھسا دیا کہ مطلب یہ میرے یہ ایک جگہ رہ گئی، اس مطلب واٹ یو وانٹ ٹو، یو ایکچولی وانٹ ٹو سے کہ میرے دماغ میں کسی طرح گھس جائے. یہ اب لگنا شروع ہو گیا کہ وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے نا تجھے بار یہ پروف کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں دیکھو میں انڈیا سے بہت لائل ہوں. یہ کئی دفعہ یہ بات یہ کہی جاتی تھی کہ بھائی جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بار ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان کا گودی میڈیا بار ان سے سوال کرتا ہے کہ کہو کہ تم انڈین ہو. ابھی بھی یہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو ان کی گودے میڈیا کے رپورٹرز وغیرہ سارے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو روک کے کہہ رہے تھے آپ بولیں غلط ہوا ہے، آپ بولیں غلط ہوا ہے نا، آپ بولیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں، آپ بولیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے. مطلب لوگوں سے زبردستی یہ چیزیں بلوائی جا رہی ہیں کہ تم بولو. اچھا، اب عدنان سمیع کا چکر کیا ہے؟ بیسکلی میں تو کھل کے بات ہے، کمرشل ایسپیکٹ کی بات ہے، اپنے مفاد کی بات ہے. اس کو پتہ ہے بھائی میں سنگر ہوں اور جتنی بڑی مارکیٹ سنگنگ کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا کی ہے، 5 گنا پاکستان سے بڑا ملک ہے، 5 گنا ایک بڑی مارکیٹ ہے. حقیقت ہے ان کی میوزک انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کو ایک فیم ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے.
عدنان سمیع نے سوچا یار میں ادھر پاکستان جیسے ایک چھوٹے ملک میں بیٹھ کے مجھے کتنا کو فیم مل جائے گا, چلو سامان بنو تو انڈیا چلیے. اس نے اصل بات یہ ہے. باقی یہ جڑا رولا ہے نا, ہائے مینوں انڈیا بڑا پسند ہے, ہائے مینوں جھنڈا بڑا پسند ہے, ہائے مینوں اندر ڈنڈا بڑا پسند ہے, یہ ساری فضول چیزیں. اصل بات ہے کمرشل ایسپیکٹ کی. اصل بات ہے تو نے روکڑا کمانا تھا بھائی, تو ادھر چلا گیا. اب تو چلا گیا ہے, تجھے کتنی کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر تو انڈیا باڑ دیتا ہے, ہر چیز کے اندر جو جھنڈا, اے دیکھو جی میرے کان میں بھی جھنڈا بڑھ گیا جو. مطلب اب تو کدھر کدھر بتائے گا کہ یہاں پہ بھی جھنڈا ہے تو وہاں پہ بھی جھنڈا ہے, تو یہ والا بھی جھنڈا ہے تو وہ والا بھی جھنڈا ہے. بس کر دے بھائی. ہمیں برا لگ رہا ہے کہ تجھے بار بار اپنی لائلٹی پروف کرنی پڑنی ہے. لوگ تیرا مذاق پہ مذاق اڑائی جا رہے ہیں. میں نیچے کامنٹس وغیرہ پڑھ رہا تھا, اتنے کو لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے. ایک ایس ایم سعد احسن ہے, انہوں نے لکھا میجر صاحب پلیز ڈونٹ ریویل دی اسپیشل آئی ایس آئی ہیڈ فونس دیٹ ہیلپ یو مینٹین کانٹیکٹ ود یور ہینڈلرز ان اسلام آباد. مطلب یہاں پہ پاکستانی جو ہے نا اس کا توا لگاتے ہیں کہ بھائی تو نا آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے, ہم نے تجھے بھیجا ہوا ہے وہاں پہ. تو کیونکہ وہ بار بار جو ہے نا, اچھا اپنی لائلٹی پروف کرنے کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے. کبھی پاکستان کو برا بھلا کہے گا, کبھی پاکستان کے سیاستدانوں کو, کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ٹویٹ کرے گا. مطلب تجھے اپنی محبت پروف کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کیوں کہنا. ہمارا بیسک اعتراض ہی یہی ہے. ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ بیسک اعتراض ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو نا سافٹ ویئر ان کا اس طرح فنکشن کر دیا ہے کہ بولو کہ تم پاکستان کے خلاف ہو, تب پتہ لگے گا کہ تم ایکچولی انڈیا سے محبت کرتے ہو. آپ کی اپنے وطن سے محبت کرنے کا فارمولا غلط ہے. یا پھر اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی اگلی سٹیج جو ہے نا, ابھی تو آپ یہ اپنے ملک کے حوالے سے کھیل رہے ہیں نا, اس کی اگلی سٹیج جو ہے نا وہ آ جائے گی مذہب کی بنیاد پہ. کہ بولو اگر تم انڈیا کے ساتھ محبت کرتے ہو تو کہو کہ ہندوازم جو ہے یا ہندو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور مسلمان غلط ہے. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو عدنان سمیع کے کان کو دیکھتے ہوئے نا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی تجھے کہاں تک جانا پڑ گیا, تجھے کہاں تک جانا پڑ گیا اپنی لائلٹی کو پروف کرنے کی خاطر. لیکن تجھے 2001 سے لے کے آج 2025 ہو گیا ہے, 24 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس قسم کی شودی حرکتوں سے جو ہے نا تو ابھی بھی تجھے وہ سکون نہیں مل سکا. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ دس. مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اپنے وہ کپڑے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں اور وہ کپڑے جو اندر نظر آ رہے ہیں, کہ میں وہاں پہ بھی انڈیا کا جھنڈا لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو یہ بھی یہاں پہ بھی انڈیا کا جھنڈا لگا دیا میں نے, یہ یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. مطلب ہم بھی پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت ہے, لیکن اس کے لیے شودی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ دیکھیں میں نے پاکستان کا جھنڈا یہاں پہ بھی لگا دیا, دیکھیں میں نے پاکستان کا جھنڈا یہاں پہ بھی لگا دیا. ضرورت نہیں. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں بھائی یہاں پہ پاکستان کے جھنڈے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے دل سے میرا پیار ہے اپنے وطن کے لیے. تو انڈیا سے پیار کر, تیرا اپنا کمرشل ایسپیکٹ تھا, تو نے کر دیا. بٹ ایک ہی چیز بار بار کبھی پاکستان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. گو اینڈ کانسنٹریٹ آن یور میوزک. اب جو تیرا اصل کام ہے تو وہ کر بیٹھ کے, ایویں خواہ اس کو بڑھائی جا رہا ہے بات کو. اچھا جی, اس کے علاوہ جو گودی میڈیا ان کا, راہل گاندھی نے جو ہے وہ ستھری کی ان کے ساتھ, وہاں پہ بیسکلی یہ لوگ جو ہے وہ گودی میڈیا کیونکہ بی جے پی کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے تو راہل گاندھی کو اور کانگریس کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ راہل گاندھی جا رہے تھے تو وہاں پہ ٹائمز ناؤ کا ایک رپورٹر جو ہے نا چھلانگ مار کے, بالکل وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جا رہے تھے, چھلانگ مار کے آ گیا. یہ بیسکلی راہل گاندھی نے کل ہی ٹویٹ کیا تھا جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے, اس نے جے کہہ کے بات کی تھی. تو یہ ٹائمز ناؤ کا چونکہ ظاہری بات ہے بی جے پی کا پٹھو ہے, اس کے رپورٹر نے چھلانگ مار کے کہا, اس نے کہا واٹ ڈز جے مین. تو وہ اس کے گارڈ نے اٹھا کے نا اس کو کالر سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکا, اور راہل گاندھی نے کہا کہ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. تو اس کے اوپر جو ہے نا اب راہل گاندھی کے اگینسٹ جو ہے وہ پورا اس وقت انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے کہ جی اس نے یہ کیوں یہ کہا ہے. اور دیکھیں جرنلسٹ کے ساتھ جو آپ نے کیا کیا ہے. او بھائی آپ کا جرنلزم تو وہاں پہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. جرنلسٹ اگر ہو نا تو اس کی وہ رسپیکٹ بھی ملے اسے. جرنلزم تو ہے ہی نہیں وہ, ٹھیک ہے. یہ انڈیا کے لونڈے لپاڑے ہیں, یہ انڈیا کے لونڈے لپاڑے ہیں, یہ جرنلزم کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے, یہ صرف اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے. اچھا جی, اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جناب. ایک خبر جو ہے وہ میں اگر پاکستان کے حوالے سے جو خوشخبری ہے اگر میں نے نہ دی تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے کھلاڑی ہیں بابر مسیح, انہوں نے جناب تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں جاری ایشیانا کیو اسکول کے کوارٹر فائنل میں بھارت کے پنکج اڈوانی کو جو ہے یک طرفہ مقابلے میں شکست دے کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر کہ انڈیا اور پاکستان جب آمنے سامنے ہیں تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے انڈیا کے خلاف. اور سنوکر کے اندر جو ہے وہ یہ مقابلہ ہوا ہے, اور پاکستانی کیو ایس بابر مسیح نے پنکج اڈوانی کو 1 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی ہے.
بابر مسیح نے اس سے پہلے 2018 میں ایشیائی ٹیم سنوکر چیمپئن شپ میں پنکج اڈوانی اور ملکیت سنگھ کو شکست دے کر پاکستان کو فتح دلائی تھی. اور بابر مسیح 2017 میں IBSF ورلڈ 6 ریڈ ٹیم چیمپئن شپ میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. تو بڑی کامیابی ہے, بابر مسیح کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جو میرے خیال میں میڈیا پہ اتنی ڈسکس نہیں ہو رہی, لیکن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ خبر آئی ہے گلگت بلتستان سے, اور خبر ہے 4 نوجوانوں کے حوالے سے. ایک افسوسناک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ 4 نوجوان جو ہیں وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے, اور یہ لوگ جو ہے وہ گلگت سے جا رہے تھے اسکردو, اور یہ تقریباً 9 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو 9 دن پہلے جو ہے وہ یہ سب جب وہاں پہ جا رہے تھے تو یہ جب نکلے ہیں گلگت سے تو انہوں نے اپنی فیملیز کو انفارم کیا ہے, لیکن پھر یہ اسکردو نہیں پہنچے, اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, ان کے فونز نہیں مل رہے تھے, مطلب ایز اف دے ہیڈ جسٹ وینشڈ, ان کے بارے میں پتہ کچھ نہیں لگ رہا تھا. پھر ان کی فیملیز نے جو ہے وہ کافی تقاضا کرنا شروع کی, مختلف منسٹرز وغیرہ کو انفارم کیا گیا. تو الٹیمیٹلی 1122 جو وہاں پہ ہیں انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیے. جگلوٹ اسکردو جگلوٹ روڈ ہے جو کہ بڑی خطرناک قسم کی روڈ ہے, ایون تو بہت اچھی جو ہے وہ چند سال پہلے اس کو نیا بنایا گیا تھا, لیکن پھر بھی بڑی وائنڈنگ قسم کی روڈز ہیں. میں بہت دفعہ گیا ہوں, میں کم از کم اس سڑک کے اوپر 15 سے 20 دفعہ ٹریول کر چکا ہوں, میں نے خود گاڑی بہت دفعہ چلائی ہے اس کے اوپر. لیکن اب جا کے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی جو گاڑی تھی وہ ایکچولی سڑک سے نیچے گر چکی ہوئی تھی, اور کئی 100 فٹ جو ہے وہ گاڑی نیچے گر چکی ہوئی تھی, اور 9 دن سے ان نوجوانوں کا کچھ نہیں پتا تھا. تو ابھی بھی ایز آئی ایم ٹاکنگ رائٹ ناؤ, جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو ابھی بھی ان نوجوانوں کو ان کی مطلب ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہاں تک ایکسیس بہت مشکل ہے. ریسکیو کے اہلکار جو ہیں وہ رسیوں سے نیچے دریا تک جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اس گاڑی کی. تو یہ سچویشن ہے. تو میرا صرف یہاں پہ کہنا ہے کہ روڈ بہت اچھی وہاں پہ بنا دی ہے, لیکن اس کے وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے جو بار بار یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی اس کے سائڈ کے اوپر جو ہے پورے رستے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ بیریئرز ہونے چاہیے, کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گاڑی اوور سپیڈ کر جائے یا اس کو ٹائر برسٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے, تو یہ نہ ہو کہ گاڑی جو ہے وہ روڈ سے ہی نیچے گر جائے, کیونکہ وہ اس میں پھر بچت کوئی نہیں ہے. ایسی گہری کھائی ہے وہاں پہ کہ آپ دیکھ لینا کہ 9 دن تک کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ گاڑی یہاں پہ گر چکی ہوئی ہے, کہ یہ نوجوان اس کے اندر ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی ایسی سروس ہوتی تو پتہ لگ جاتا کہ بھائی ان کو ریسکیو کر لیا جائے وہاں سے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ زخمی ہوں, لیکن کسی کا ایکسیس ہی نہیں تھا, کوئی دیکھ نہیں سکا, پتہ نہیں کیا ٹائم تھا. اس کے علاوہ میں نے اس روڈ پہ بہت دفعہ ٹریول کیا ہے, وہاں پہ ریسکیو کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا انتظام نہیں ہے. گاڑیاں ایک سائڈ سے اگر جا رہی ہیں تو somebody needs to check, وہ اگر KK سے اتر کے دوسری سائڈ سے اسکردو پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی, تاکہ اسی وقت پتا ہو کہ بھئی ایک گاڑی یہاں سے انٹر ہوئی تھی. اور بڑا آسان کام ہے, وہاں پہ ایک چیک پوسٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہے, KK کے پاس ایک چیک پوسٹ موجود ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, جو اکثر اوقات کبھی گاڑیوں کو روک کے ان سے شناخت وغیرہ بھی مانگتی ہے. وہ نوٹ کرے کہ بھئی یہ گاڑی گئی تھی, یہ 2 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے تقریباً میرا خیال میں اپروکسیمیٹلی لگتے ہیں اسکردو پہنچنے میں KK سے. تو 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد رات کو ایک گنتی تو کریں گا کتنی گاڑیاں پہنچی کہ نہیں پہنچی وہاں پہ, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 9 دن تک کچھ نہیں پتہ لگا. تو بہت افسوسناک بات ہے کہ 4 نوجوان تھے, گجرات سے ان کا تعلق تھا. مجھے بہت افسردگی اس لیے ہوئی کیونکہ میں نے بہت دفعہ ٹریول کیا اس سڑک کے اوپر, اور میں ہر دفعہ محسوس کرتا تھا کہ یہاں پہ ان فیسلٹیز کا فقدان ہے. یہاں پہ پراپر وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہیں, پراپر سروس ایریاز نہیں ہیں اس پورے اسٹریچ کے اوپر. تو ایون تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک اچھا کئی دفعہ یہ سڑک جو ہے بار بار بند ہوتی ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے, اور ایک دن 2 دن, میں ایک دفعہ خود 2 دن کے لیے پھنس گیا تھا یہاں پہ. میں اس وقت اسکردو میں تھا اور میں نے واپس جانا تھا, اور میرے پہنچنے سے اس اسپاٹ پہ پہنچنے سے 15-20 منٹ پہلے وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور سڑک بند ہو گئی. 2 دن تک میں اسکردو پھنسا رہا. تو اب وہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مجھے اسکردو سے نکلے ہوئے بھی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو چکا ہوا تھا, لیکن کوئی یہاں پہ پیچھے سے روکنے والا نہیں تھا ٹریفک کو. ٹریفک پیچھے سے آئی جا رہی ہے. وہ جب اسپاٹ پہ پہنچتی تھی پھر ان کو پتہ لگتا تھا جناب سڑک تو بند ہے. بھائی آپ ادھر شروع سے ہی روک لیں لوگوں کو, جو آدھا پونا گھنٹہ سفر کر کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, آپ اسکردو سے ہی لوگوں کو روک لیں کہ بھائی جان آگے ہائی وے بند ہو گئی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے. کوئی نظام ہی نہیں اس قسم کا, جبکہ یہ کوئی اتنا اوکھا مشکل کام نہیں ہے, کوئی گدڑ سنگھی یا سائنس نہیں ہے اس کے اندر. یہ بڑی جلدی یہ چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.